علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہیں۔ معروف شخصیت سردار محمد علی لاشاری صاحب، آج کی ملاقات۔ یونٹی پیغام ہے اپنا، محبت اخوت کرتے ہیں سویڈن میں کب آپ آئے؟ میں سویڈن میں جناب آیا 1976 میں۔ کہ آپ کو ادھر آ کر کن مشکلات کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا اور آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ میں اگر سچ بتاؤں تو مشکلات مطلب اس طرح سے بہت ہی، جس کو کہتے ہیں نا بہت مشکل، وہ تو کوئی نہیں، لیکن سردی ایک قسم کی مشکل، یعنی ہمارے لیے ایک نئی چیز اور مشکلات کا سامنا، اور دوسری زبان سویڈش کیونکہ ڈفرینٹ ہماری تو اور زبان، تو بس یہ دو چیزیں، اور پھر ظاہر گھر مکان ڈھونڈنا، یہ وہ بھی ایک ایشو تھا اس وقت۔ لیکن جب ہم اس ملک میں آئے اس وقت فارنر کی کافی تھوڑی ویلیو تھی، مطلب اس وقت ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا چیز حاصل کرنے کا، ہمیں گھر، یہ جابز وغیرہ آسانی تھی، جاب، ہر چیز بڑی آسانی سے مل جاتی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں آپ کو مگر ایزی رہا آپ کو یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے اصل میں ایڈجسٹ ہونے میں مجھے کبھی کسی کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں ہوا، کہیں بھی چلا جاؤں، لیکن اصل میں سویڈش جو لوگ ہیں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو سویڈن کی ثقافت ہے، اس میں کون سی چیز جس نے آپ کو متاثر کیا؟ جب آپ آئے آپ نے دیکھا، آپ نے کہا واو۔ سویڈن میں اصل میں مجھے جو چیز اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہ ٹائم کی بہت پابند ہے، اور قانون کی رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ آنیسٹ لوگ ہیں، سچے۔ اس وقت تو بہت ہی سمجھ لیں سادے لوگ ہیں بہت۔ جب ہم آئے تھے اس وقت آپ ان کو کوئی بھی چیز کہتے تھے، یہ کہتے تھے یاد ہے برا، یعنی ٹھیک ہے۔ تو علی بھائی، جو زبان ہے اس کے لیے عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان آتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو صرف آتے ہی کام شروع کر دیتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں لینگویج وغیرہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں پہلے، تو آپ نے کس طرح سویڈش سیکھی؟ مجھے اصل میں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ میں ایمبیسی میں تھا 2 سال، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر جب ایمبیسی سے جاب ختم کی تو پھر یہاں کی جو یونین ہے وہ آپ کو 240 آورس آپ کے لیے مطلب سرکاری طور پہ آپ کو الاؤڈ ہے یا آپ کو سہولت ہے، تو 240 گھنٹے میں سویڈش۔ وہ صبح کوئی چیز ایسی کہ جو آپ کو ان کی بہت اچھی لگتی تھی برف کے علاوہ؟ کلچر اصل میں ہر ملک کا اپنا اپنا کلچر، ریلیجن، ہر چیز اپنی اپنی مختلف ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں اس طرح نہیں جس طرح ہم مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے وزن اٹھاتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ تو اپنے بچے کو بھی 18 سال کے بعد کہتے ہیں اللہ حافظ، وہ اپنا گھر سنبھالو۔ بالکل صحیح۔ تو اس طرح سے ہمارا اس طرح نہیں، ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں ہم رہتے ہیں اکٹھے، ہنسی مذاق، لڑائی جھگڑے، یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ ڈفرینس ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ مضبوط ہے سویڈن میں یا اسٹاک ہوم میں؟ پاکستانی کمیونٹی جب سے ہم آئے اس وقت جب میں آیا تھا تو تقریباً 6000 پاکستانی تھے، ابھی تو ماشاءاللہ بہت ہیں، ان کی تعداد بڑی ہے، لیکن آج تک میں نے ایسا کوئی پاکستانیوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہوئے دیکھا جس طرح باقی قومیں جو ہیں ان کے پاس اپنی ٹریننگ، یعنی اپنی تنظیمیں ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ ہیں، سارا کچھ۔ اس طرح ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، صحیح جو بات ہے۔ ہماری تنظیمیں وغیرہ ہم نے بھی بنائی رکھی ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں، فیملی ماحول ہے، سب کچھ ہے، لیکن مضبوطی سے پتہ نہیں اب آپ کی کیا مراد ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد اتنی زیادہ تعداد میں پاکستان کے باوجود آج تک ہمارا کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے؟ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی مسجد ہم نے بنائی یا نہ کوئی کمیونٹی سینٹر بنایا جہاں پہ مل بیٹھے بندہ بیٹھے، تو اس طرح کی چیز ہم مس کرتے ہیں۔ کسی دور میں مجھے یاد
کسی دور میں مجھے یاد ہے آپ کی ایک ٹریننگ تھی مجلس پاکستان کے نام سے. بالکل بالکل، اس کے ہمارے پاس 500-600 بندے آتے تھے. آپ سمجھتے تھے کہ یہ 90 کی بات ہے شاید؟ 90 سے تھوڑی پہلے. ہاں بالکل. اس وقت زیادہ مضبوط تھی وہ ٹریننگ اور ان کا جو کام تھا بنسبت آج کے؟ ہاں اس وقت زیادہ مضبوط تھی. زیادہ مضبوط اور زیادہ. اگر بندہ سوچے کہ کم لوگ تھے اس وقت سویڈن میں. تو ہمیں کرنا چاہیے اس طرح کا کچھ کہ ایک کمیونٹی سینٹر ہو جہاں کچھ بندہ کہ جیسے خدا نہ کسی کے ساتھ ایسے فوتگی ہوتی ہیں کچھ جہاں بیٹھ سکیں, کچھ ایسے چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے اس طرح کے اقدامات لازمی ہونا چاہیے, یا عورتوں کے لیے کچھ ایسا ایک لازمی ایکٹیویٹیز جو عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھو یہ کتنے لوگوں نے سلائی کا کام ہو رہا ہے یا کئی اور بھی بہت ساری چیزیں عورتوں کے لیے سہولتیں کافی رکھی ہوئی, پینشنر کے لیے رکھی ہوئی جو بوڑھے بچے لوگ ہیں. ہم پاکستانی بوڑھے لوگ کہاں جائیں گے, وہی اولڈ ہوم میں. چونکہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کرد ہیں, ترک ہیں, ان کے اپنے ایک وہ بنے ہوتے ہیں لوکال جہاں ان کے وہ پینشنر وغیرہ سب بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر, چائے وغیرہ پیتے ہیں, ایک گپ شپ کرتے ہیں, اس طرح کا تاش کھیلتے ہیں اور اب کچھ بھی ایکٹیویٹیز کے متعلق ہمارا اس طرح کا کچھ نہیں ہے. تو اس چیز کو مس کرتے ہیں آپ بھی؟ میں اس چیز کو مس کرتا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ادھر نیچے ایک ہال تھا اس میں کھیلتے رہتے تھے, کتنے لوگ آتے تھے, جگہ ہی نہیں ہوتی تھی, پورا وہ کمرہ بھر جاتا تھا کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ تو انسان کی ضرورت ہے مل بیٹھنا اور کھیلنا کودنا ایک دوسرے سے. چلیں صحیح تھوڑی ریفریشمنٹ ہو جائے. بسم اللہ. بسم اللہ کریں صحیح کوئی. اچھا لیکن جو لوگ نئے ہیں, آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں لوگ, تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ان کو آنے سے پہلے جو ہے وہ کن چیزوں کا سوچنا چاہیے, سویڈن آنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ میں اول تو ابھی مشورہ نہیں دوں گا کسی کو کہ ادھر آئے. صحیح بات ہے. وہ پتہ ہے کیوں کہ آج کل کے حالات بڑے ٹف ہو گئے, پہلے کی طرح نہیں ہے. چلا اگر کوئی ادھر آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ بیس پہ یا بزنس بیس پہ وہ ایک الگ بات ہے, وہ آئے, مگر آنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا یہ ان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ادھر مکان ملنا مشکل ہے, جاب ملنا مشکل ہے, ٹھیک ہے سر. اور دوسرا ادھر لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ لینگویج کے بغیر آپ کچھ مطلب آپ کے لیے بہت مشکلات پیش آئیں گی. اگر آپ زبان وغیرہ سیکھنی پڑتی ہے یہاں پہ, اور پھر ادھر کے کوئی طریقہ کار رولز اور ریگولیشن وہ اس کا سوچنا ہے کہ ہم اتنا فریڈم نہیں جتنا پاکستان میں ہے. مگر آسان الفاظ میں کہ سویڈن اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے تھا, کام کے لحاظ سے ابھی اتنی آسان نہیں ہیں چیزیں, آپ کو آگے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. اس میں سب سے بڑا حصہ یہ کہ آپ کو سویڈش زبان کو سیکھنا پڑے گا, پھر اس کے بعد بھی اسٹل مشکلات سے گزرنا پڑے گا. تو اگر کسی نے آنا تو وہ اس کے لیے پریپیئر ہو پہلے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی تو یہ سختی زیادہ ہو گئی, لیکن اسٹل اگر علی بھائی کوئی پھر بھی آنا چاہے, مگر سپوز کچھ پڑھائی کے سلسلے میں یا ویسے جو لوگ شادی کر کے آتے ہیں یا اس کے علاوہ جیسے بھی, تو ان کو اب کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ان کی زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے اگر آ کر وہ کن چیزوں کو فوکس کریں پہلے سویڈن میں؟ بس آپ جب آئیں ادھر تو اپنا سب سے پہلے وہ اپنا زبان سیکھنے کے جو باقاعدہ کورسز ہیں, زبان سیکھنے کے کورس کریں. اگر ہو سکے تو ان کے پاس اگر ڈرائیونگ لائسنس ہے وہاں, وہ بھی ایک قسم کا آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے. ڈرائیونگ لائسنس آپ کو جاب آسانی سے ملتی ہے. وہ اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ ان کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ جو ملک ہے اس میں نہ تو رشوت چلتی ہے نہ سفارش. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو, کیونکہ ہم ادھر لمبا ٹائم رہے ہیں تو ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نے کس طریقے سے کیا حاصل کرنا ہے. ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ ادھر بچوں کے حوالے سے کتنا ان کو خیال کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ اصل میں اس معاشرے میں بچوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی پٹڑی سے اتر سکتے ہیں, مطلب وہ در بدر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہر وقت بچوں کو میں یہی کہوں گا کہ بچوں کو ٹائم دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو ٹائم دیں. اور وہاں پاکستان میں بچوں کو
مار کوٹی ہے وہ بھی ادھر الاؤڈ ہی نہیں. اس کے بعد تو اس سے پہلے اگر کوئی گانا سنانا چاہیں آپ، کوئی شعر سنانا چاہیں، کوئی لطیفہ سنانا چاہیں تو وہ سنا دیجیے. آپ کا کیا دل ہے میں کہوں سناؤں؟ میرا دل ہے کہ آپ پہلے گانا سنائیں. کوئی سندھی میں تو کہ اکھڑن میں پنجے وہاریاں صدا تو ساما گڈ جی گزاریاں او منجا سائی سندھی ٹوپی وارا ہو منجا سائی سندھی ٹوپی وارا. زبردست علی بھائی، بہت خوب. علی پاکستان کی یاد آتی رہتی ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل. پاکستان کی تو یاد آتی ہے کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ گلیاں بندہ کوئی بھولتا ہی نہیں. میں تو ابھی بھی دل کرتا جاؤں. جب جاتے ہیں اپنے دوست وغیرہ ان سے ملتے ہیں؟ میرے پاس لشکر اب دوست ہیں. دوستوں کا زبردست گپ شپ چلتی رہے گی. جی آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے کا. آپ لوگ ہماری ہیلپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سے سوال پوچھنے چاہیے، کیونکہ ہمارا جو سرکل ہے وہ بہت زیادہ ایسے نہیں ہے کہ اوپنلی یا کوئی جیسے ایک لوگ پروفیشنلی سے کرتے ہیں. ہمارا صرف اپنے دوستوں تک جو حلقہ باب ہے ادھر تک ہے. ان سے متعلقہ انفارمیشن یا ان سے پوچھا جائے گا آپ کو کیسے ہیلپ مل سکتی ہے، خاص طور پر جو نئے لوگ آئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. یونٹی پیغام ہے اپنا، محبت اخوت رہ جاوے تا، مل کر چلے سب کو سنورے، اتحاد کی روشنی ہر دل میں اتارے.